بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید۔ وقت بدلتے دیر نہیں لگتی۔ آج میں اپنی گفتگو کا آغاز ایک بہت پرانی تصویر سے کروں گا۔ 1997 کی تصویر ہے۔ بے نظیر بھٹو صاحبہ جو ہیں وہ اپنے تینوں بچوں کے ساتھ سینٹرل جیل کراچی سے باہر آ رہی ہیں، اور یہ تصویر آپ دیکھ رہے ہیں۔ اور اس تصویر میں جو ان کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں یہ اب بڑے ہو چکے ہیں، اور یہ جو تینوں بچے ہیں یہ کل ایوان صدر میں موجود تھے، جہاں پہ اس قیدی نے صدر پاکستان کا دوسری مرتبہ حلف اٹھایا جس قیدی سے ملنے 1997 میں محترمہ بے نظیر بھٹو کراچی کی اور اس کے بعد پھر وہ کبھی راولپنڈی اور کبھی لاہور کی جیلوں میں جاتی تھیں۔ تو آصف زرداری صاحب جو ہیں وہ پاکستان کی تاریخ کے پہلے صدر ہیں جو دوسری مرتبہ اس عہدے پر براجمان ہو چکے ہیں، اور آج انہوں نے وفاقی کابینہ سے بھی حلف لے لیا ہے۔ تو یہ جو میں نے کہا کہ وقت کبھی ایک سا نہیں رہتا، یہ میں آپ کو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ کے سامنے بہت سے عروج و زوال ہیں، صرف زرداری صاحب کے نہیں، بہت سی شخصیات کے، اور یہ سلسلہ آئندہ بھی چلے گا۔ 1900 میں جو شخص قیدی تھا اور اس کے بعد بھی کافی عرصہ تک قیدی رہا، وہ 2008 میں جب جنرل پرویز مشرف صاحب پاکستان کے صدر تھے تو اب ان کے عہدے میں کے ختم ہونے میں چند دن باقی تھے، اور زرداری صاحب جو ہیں وہ مجھے انٹرویو دیتے ہوئے کیا اعلان کر رہے تھے، ذرا سنیں۔ پاکستان کی جمہوری قوتیں جنرل مشرف کو ہٹا کے ان کی جگہ پہ پاکستان کی عوام کو بٹھانا چاہتے ہیں۔ اس عوام کا نمائندہ بیٹھے گا، اور وہ جو بیٹھے گا وہ پہلے دن اس کو ہمیں یہ شرف ہوگا، انشاءاللہ ہسٹری بنے گی کہ وہ خود 52(8)B کو سرنڈر کرے گا پاکستان کی پارلیمنٹ کو، اور پیپل آف پاکستان کو پہلا اپنا تحفہ وہ یہ دے گا جو شخص بیٹھے گا۔ تو آپ یہ بتا رہے ہیں کہ 58(2)B کا اب کوئی مستقبل نہیں ہے؟ کوئی مستقبل نہیں، اب صرف جمہوریت کا مستقبل ہے، سیاسی قوتوں کا مستقبل ہے۔ تو جو قیدی تھا وہ کچھ دنوں کے بعد صدر پاکستان بن گیا، اور یہ بات میں اس لیے ریپیٹ کر رہا ہوں کہ سیاسی قیدی پاکستان میں کبھی صدر بن جاتے ہیں، کبھی وزیر اعظم بن جاتے ہیں، کبھی وفاقی وزیر بن جاتے ہیں، کبھی چیف منسٹر بن جاتے ہیں، اور یہ پچھلے دنوں آپ نے دیکھا کہ بہت سے جو ماضی کے سیاسی قیدی ہیں وہ مختلف عہدوں پہ فائز ہو چکے ہیں۔ اور جب زرداری صاحب جو ہیں وہ صدر بن گئے اور پیپلز پارٹی کے کارکن نعرہ لگاتے تھے ایک زرداری سب پہ بھاری، تو زرداری صاحب جو ہیں انہوں نے یہ اعلان کیا کہ یہ نعرہ نہ لگایا جائے۔ آصف علی زرداری کسی پہ بھاری نہیں، ٹھیک ہے، میں نے یہ نعرہ پارٹی میں بھی بیان کیا ہے۔ آج میں آپ کے وسوس سے آپ کے پروگرام میں پیپلز پارٹی کو اور پاکستان کی پوری عوام کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آصف زرداری کس پہ بھاری نہیں۔ آصف زرداری جو ہے اس کی قبر پہ یہی لکھا جائے گا، Here lies the servant of the people. سرونٹ آف دا پیپل۔ Servant of the people. تو آپ نے عاجزی کا مظاہرہ کیا؟ نہیں، عاجزی کا مظاہرہ نہیں کیا، کام کریں گے اور اپنی قبر پہ احسان کریں گے، کسی اور پہ کام احسان نہیں کریں گے۔ اور پھر وہ جب صدر نہ رہے تو دوبارہ مشکلات کا دور شروع ہوا، اور جب 2015 میں اس وقت کی حکومت پر دباؤ ڈالا گیا کہ ان کو گرفتار کیا جائے، تو پھر آصف زرداری صاحب نے جو دباؤ ڈالنے والے تھے ان کو کیا پیغام دیا، ذرا سنیں۔ اور یہ ہماری آرمی ہے، یہ ہمارا انسٹیٹیوشن ہے، آپ نے 3 سال رہنا ہے، اس کے بعد آپ نے چلے جانا ہے، ہمیشہ کے لیے ہم نے رہنا ہے، تو ہمیں مت تنگ کرو، اگر ہمیں تنگ کرنے کی کوشش کی تو ہم آپ کی بھی ٹرین بجا دیں گے۔ اور پھر اس تقریر کے کچھ عرصے کے بعد آصف زرداری صاحب پہ کافی سارے مقدمے بن گئے، اور ان کو علاج کے لیے پاکستان سے باہر جانا پڑا، اور پھر وہ کافی عرصہ پاکستان سے باہر مقیم رہے۔ تو پھر پاکستان سے باہر جا کر ہم نے ان کا انٹرویو کیا اور ان سے کیا پوچھا، سارا تو نہیں آپ کو سنوا سکتے، ایک کلپ وہ بھی سن لیں۔ یہ خطرہ نہیں ہے کہ آپ پاکستان واپس جائیں تو آپ کو کسی کیس میں گرفتار کر لیا جائے؟ سر یہ تو ہاتھ میرے آزمائے ہوئے ہیں، یہ جیل شیل میرا پہلا دیکھا ہوا ہے، جیل سے کوئی آدمی گھبراتا نہیں، اور جو بھی سیاستدان جیل سے گھبرائے گا تو وہ پاکستان کی سیاست نہ کرے، پھر جا کے وہ کسی اور ملک کی سیاست کرے۔ اور پھر آصف زرداری صاحب پاکستان واپس آئے اور ایک مرتبہ پھر گرفتار ہو گئے۔ گرفتاری سے چند دن پہلے انہوں نے کیا کہا، ذرا سنیں۔ آپ چیئرمین نیب کو تھریٹ تو نہیں کر رہے؟ میں چیئرمین صاحب کو نہیں، میں اس حکومت کو تھریٹ کر رہا ہوں
ان کے منسٹروں کو تھریٹ کر رہا ہوں. چیئرمین نیب کی کیا حیثیت ہے؟ اچھا. اس کی کیا مجال ہے کہ وہ میرے پر کیسز بنوائے یا دوسرے کے کیسز بنوائے؟ یہ جو دوسرے بیٹھے ہیں نا. اور پھر 2018 میں جب سب کو پتہ تھا کہ اب عمران خان صاحب کو وزیر اعظم بنانے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے، تو ایک دفعہ پھر آصف زرداری صاحب جو ہیں انہوں نے کچھ اہم باتیں کی، اور اس مرتبہ 2018 میں انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ میں دوبارہ صدر پاکستان بننے میں انٹرسٹڈ نہیں ہوں. آپ دوبارہ پریزیڈنٹ آف پاکستان بننے میں انٹرسٹڈ نہیں ہیں؟ نہیں، ہمیں کوئی ایڈوانٹیج نہیں ہے. ایڈوانٹیج نہیں ہے. ایڈوانٹیج نہیں ہے. پاکستان پیپلز پارٹی سوچ سکتی ہے کہ کسی کو بنا دیا جائے ہماری پارٹی سے، مگر یہ نہیں، میں نہیں پرسنلی نہیں بننا چاہوں گا. اور اس کے بعد پھر عمران خان صاحب وزیر اعظم بن گئے، اور دوبارہ زرداری صاحب کی گرفتاری کی باتیں شروع ہو گئیں، اور دوبارہ ایک دفعہ پھر گرفتاری سے پہلے انہوں نے پھر کیا کہا، ذرا وہ بھی دیکھ لیں. زرداری صاحب تو آج پکڑے گئے یا کل پکڑے گئے، بس گئے. تو گئے کہاں؟ پہلے بھی تو ہم پکڑے گئے ہیں. اچھا. پہلے بھی تو ہم نے 11.5 سال 12 سال بھگتی ہیں جیلیں، اور تب تو میرے پاس نہ بلاول تھا نہ آصفہ تھی. اور اس کے بعد 2019 میں جب وہ گرفتار تھے، ان کا پروڈکشن آرڈر جاری ہوا، وہ قومی اسمبلی کا اجلاس اٹینڈ کرنے آئے، تو پارلیمنٹ ہاؤس میں ہم نے ان کا انٹرویو کیا، لیکن وہ انٹرویو چل نہیں سکا. ابھی شروع ہوا اور اس کو روک دیا گیا، کہا گیا کہ کسی انڈر ٹرائل قیدی کا انٹرویو نہیں چل سکتا. وہ انٹرویو پھر جب حکومت ختم ہوگی تحریک انصاف کی تو اس وقت چلا، لیکن اس میں ایک اہم بات تھی، وہ انٹرویو کیوں نہیں چلا تھا. یہ 2019 میں زرداری صاحب کیا بتا رہے تھے، ذرا سنیں. 6-7 مہینے پہلے، پچھلے سال میں نے آپ سے انٹرویو کیا تھا، تو اس میں آپ سے پوچھا تھا کہ خبریں سن رہے ہیں کہ آپ گرفتار ہو جائیں گے، تو آپ نے اسی طرح مسکراتے ہوئے کہا تھا کہ ہاں آئیں پکڑ لیں، گرفتار کر لیں. اب آپ گرفتار ہو چکے ہیں، پروڈکشن آرڈر پہ آئے ہوئے ہیں. کچھ اندازہ ہے آپ کو کتنا عرصہ یہ آپ کی گرفتاری چلے گی؟ میں نہیں سمجھتا ہوں یہ حکومت ہی چلے گی. اچھا. میری گرفتاری تو کیا، یہ حکومت ہی اتنا نہیں چلے گی. تو حکومت نے تو بجٹ بھی پاس کروا لیا. بجٹ تو ہوتے رہتے ہیں، سمجھے. تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ سلیکٹ حکومت جو ہے وہ اپنا سلیکٹڈ ٹائم بھی پورا کر سکے گی. اور یہ جولائی 2019 میں انہوں نے پریڈکشن کی تھی کہ یہ حکومت اپنی مدت پوری نہیں کرے گی، اور پھر 2022 میں وہ حکومت جو ہے تحریک عدم اعتماد کے ذریعے نکالی گئی. اب زرداری صاحب صدر ہیں، شہباز شریف صاحب وزیر اعظم ہیں، اور سوال یہ ہے کہ کیا شہباز شریف صاحب کی حکومت اپنی مدت پوری کرے گی؟ تو اس پہ گفتگو کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں جناب قمر زمان قاہرہ صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہیں، آصف زرداری صاحب کے درینہ ساتھی ہیں، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں سینیٹر ولید اقبال صاحب جو کہ تحریک انصاف کے سینئر رہنما ہیں. قاہرہ صاحب، سب سے پہلے تو آپ یہ بتائیں کہ زرداری صاحب 2018 میں دوبارہ صدر بننے کے لیے تیار نہیں تھے، دوبارہ وہ نہیں صدر بننا چاہتے تھے، اس کی بہت سی وجوہات تھیں ان کے پاس، لیکن اب وہ صدر بن گئے ہیں. کیا وہ بادل نخواستہ صدر بنے ہیں یا پارٹی نے ان کو کہا کہ آپ صدر بن جائیں؟ میر صاحب، جو پارٹیوں کے کچھ فیصلے وہ ہوتے ہیں جو اصولوں کے پر مبنی میں نہیں، آپ اپنی پارٹی کے مینیفیسٹوز ہیں اس کو، وہ تو آپ کے لیے لانگ لاسٹنگ ہوتے ہیں اور بیسک پرنسپلز ہوتے ہیں. کچھ فیصلے آپ وقت کے اوپر کرتے ہیں لیکن حالات کے تحت. اس وقت کے حالات کیا تھے اس کے مطابق انہوں نے بات کہی تھی. آج حالات نے پلٹا کھایا ہے کہ ہمارے پاس اس کے علاوہ اور کیا آپشن تھا، اور پارٹی کی سی نے انہیں کہا کہ آپ ملک کے صدر کا انتخاب لڑیے. ہم ایگزیکٹو اگر اس وقت حکومت کا ساتھ دے رہے ہیں اور ہم ایگزیکٹو اتھارٹی میں نہیں ہیں، تو ہم جائز طریقے سے یہ سمجھتے ہیں کہ صدر ہاؤس، جہاں سے ہمیشہ اکثر وہاں سے ایوانوں پہ اور جمہوریت پہ اور وزیر اعظم پہ حملے ہوتے رہے، وہاں سے آصف زرداری صاحب کی صورت میں مفاہمت کی بنیاد پہ بیٹھا ہوا، یا مفاہمت کا ایک بادشاہ بیٹھا ہوا جو چیزوں کو ساتھ لے کے چلنے کا اور سب کو اکٹھا کر کے اجتماعی فیصلہ سازی کا جو تجربہ رکھتا ہو، ایسی شخصیت کا بیٹھنا اس حکومت کو چلانے کے لیے بہت ضروری ہے. یہ پارٹی کا فیصلہ تھا. اچھا ولید اقبال صاحب، زرداری صاحب کو 2019 میں پتا تھا کہ عمران خان صاحب کی حکومت اپنی مدت پوری نہیں کرے گی، اور پھر وہ اس نے مدت پوری نہیں کری. اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ شہباز شریف صاحب کی کابینہ نے آج حلف اٹھا لیا ہے اور زرداری صاحب نے ان کا حلف لیا ہے، کیا شہباز شریف صاحب کی حکومت آپ کو اپنی مدت پوری کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے؟ دیکھیں جی، اس مرحلے پر تو کچھ کہنا ممکن نہیں ہے.
یہ بات ضرور ہے، ہمارا موقف اس پہ بڑا واضح حلف برداری کی تقریب کے بعد بھی، کہ جو ریلیز جاری ہوئی ہے پی ٹی آئی کی طرف سے، کہ یہ سب جعلی مینڈیٹ کی پیداوار ہیں، فارم 47 کی پیداوار گورنمنٹ ہے، اور بالکل ہٹ دھرمی اور بے شرمی سے انہوں نے، اور میں کیونکہ خود بھی کچھ دن پہلے گیا ہوا تھا یہ ووٹنگ والے دن نیشنل اسمبلی کے ہال میں صدارتی انتخاب میں ووٹ ڈالنا، ابھی تک ان کے اتنے سارے نمائندے ایوان میں ہیں، یہ جو اس وقت کی کوalition بنی ہوئی ہے، جن کے چہروں اور باڈی لینگویج سے لگتا ہے کہ ان کو پتہ ہے وہ ہارے ہوئے ہیں، اور دنیا بھی جانتی، پاکستان کے اندر بھی اور پاکستان کے باہر بھی سب کو پتہ ہے۔ تو یہ ایک جعلی مینڈیٹ کی پیداوار ہے، اور اس کو مسلط جو ہے وہ اس طرح سے کر دیا گیا ہے، صدارتی عہدے کو بھی اور یہ باقی وزیر اعظم اور ان کی کابینہ، ہم اس کو وہی جو ناجائز اور غیر آئینی جو نگران حکومتیں تھیں ان کا ہی ایک تسلسل جو ہے وہ نظر آ رہا ہے ہم کو۔ یہ ایک دوسرا کہ یہ بھی نظر آ رہا ہے اس طرف کہ ذاتی مفادات کی سیاست والے تمام ایک طرف کھڑے ہوئے ہیں اور اس وقت گورنمنٹ میں ہیں، اور ایم کیو ایم مثال کے طور پہ وہ تو کہتی ہے کہ جی ہمارے لیے گورنمنٹ میں ہونا آکسیجن کی طرح ہے، یہ میں نے ان کی لیڈرشپ کو خود اپنے کانوں سے کہتے ہوئے سنا ہے۔ اور دوسری طرف مفاہمت نہیں، مزاحمت کی سیاست کرنے والے تمام جو اب قوتیں ہیں، جمہوری قوتیں، وہ ایک طرف ہیں، اور وہ صدارتی انتخاب سے ہی آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا، محمود خان اچکزئی صاحب جس طرح، اور اختر مینگل صاحب، اور ان کے ساتھ ساتھ نیشنل پارٹی جو بلوچستان میں ہے، اور پھر ان سب پارٹیز کے ساتھ پاکستان کی سب سے بڑی اور مقبول جماعت جو کہ پاکستان تحریک انصاف ہے۔ تو اب ایکچولی تو مزاحمت کی تمام جو قوتیں ہیں اور جو جماعت مزاحمتی اور آئین کے دائرے میں پرامن اور غیر مسلح جو ہے مزاحمت کرنے والے، وہ سب ایک طرف کھڑے ہوئے ہیں، اور یہ جو ہے سلسلہ یہ دوسری طرف ہے۔ یہ تکلف ہم نے آئی ڈونٹ نو کیوں کیا کہ 50 ارب روپے خرچ کر کے الیکشن کروایا، یہ تو الیکشن سے پہلے بھی بہت سے لوگ کہہ رہے تھے، لیکن ایک سرپرائز دیا پی ٹی آئی نے اور اس کے بیکڈ جو ہے انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس، لیکن پھر اس کے بعد آپ کے سامنے جو آ گیا ہے وہ آپ کے سامنے ہی ہے۔ ہم تو اس کو تسلیم ہی نہیں کرتے گورنمنٹ کو، چلیں آپ اور نے کہا کہ ہم کسی قسم کی، آپ کہہ رہے ہیں مفاہمت کی بجائے آپ نے مزاحمت کا راستہ اختیار کیا، تو قمرزمان قاہرہ صاحب آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ آنے والے وقت میں مفاہمت پیچھے رہ جائے گی اور مزاحمت کرنے والے جو ہیں وہ آگے نکل جائیں گے؟ میر صاحب میرے خیال تلخ باتیں اور مزاحمت اور ساری باتیں اب مناسب الفاظ میں بندہ کر سکتا ہے۔ میں اگر کسی شخص کو، اینی ون کو اس کے منہ پہ کہہ دوں کہ تم بڑے بے شرم آدمی ہو، تو اس کو گالی لگے گی، اس کے جواب میں وہ میرے ساتھ بھی کوئی تلخ بات کرے گا۔ تو میرا خیال ہے ہمیں مناسب الفاظ میں اپنے موقف کو دینے میں، کسی کے اوپر تنقید کرنے میں، تلخ بات کہنے میں بھی بڑے اچھے الفاظ ہو سکتے ہیں تو کہنے چاہیے۔ نیشنل پارٹی نے تو ووٹ نہیں دیا محمود خان اچکزئی صاحب کو، ان کے تو صوبے سے ان کو کوئی ووٹ ہی نہیں ملا، اگر نیشنل پارٹی ووٹ دیتی تو یہ بات آپ نے کی ہے کہ بلوچستان سے محمود اچکزئی صاحب کو ایک ووٹ بھی نہیں ملا، لیکن پنجاب سے ان کو 100 ووٹ پڑ گئے ہیں۔ نیچرلی ان کو 100 ووٹ ان کے جو سنی تحریک والوں نے ان کو ووٹ دیا ہے تو ان کا حق بنتا تھا یہ، لیکن میں تو ویسے کہہ رہا ہوں کہ وہاں نیشنل پارٹی کے ووٹ تھے، پنجاب میں تو ان کے ووٹ نہیں تھے، تو میں صرف اس حد تک بات کہی ہے۔ باقی گزارش یہ ہے کہ الیکشن ہو گئے میر صاحب، اس ملک کے اندر الیکشن 2018 کا بھی تھا، 2013 کا بھی تھا، اسی طرح کے سوال تھے، اور 2018 کے انتخاب میں بھی ہم کہہ رہے تھے کہ 3 دن بعد الیکشن کا رزلٹ آیا ہے، اور ہمیں کہا گیا کہ جاؤ یہ فورم ہے، جاؤ سپریم کورٹ کے راستے ہیں۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے، الیکشن ہو گئے، اس پہ کچھ جماعتوں کو بہت اعتراض ہے، کچھ کو ذرا کم اعتراض ہے، اوکے۔ اب اس کو کیا کرنا ہے، اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ فرض کریں کہ اس الیکشن کے عمل کو آپ کے کہنے کے مطابق ٹھیک کرنا ہے، تو ٹھیک کرنے کے لیے تو فورم موجود ہے، ان فورمز پہ جانا پڑے گا۔ ایک فورم کو آپ مانتے نہیں ہیں، اس کا نام الیکشن کمیشن ہے۔ دوسرا الیکشن ٹریبیونل ہے، آپ کہتے ہیں وہاں بھی بیٹھے ہوئے لوگ اچھے نہیں ہیں، ان کو بھی نہیں مانتے ہیں، تو بھائی آپ کے پاس جو ثبوت ہے آپ کو وہاں تک تو جانا پڑے گا۔ الٹیمیٹلی آپ کو سپریم کورٹ میں بھی گئے ہیں، عدالتوں میں بھی گئے ہیں، ہائی کورٹوں میں گئے ہیں، تو کسی طرف تو کسی فورم پہ جا کے ایڈجوڈیکیٹ ہوگا نا۔ میں اور حامد میر صاحب بیٹھ کے اس پروگرام کے اندر تو یہ نہیں کر دیں گے کہ فلاں بندہ ہاؤس میں جا کے بیٹھے گا، فلاں نہیں بیٹھے گا، فلاں جو ہے اس کا مینڈیٹ جعلی ہے، فلاں کا اصلی ہے۔ اور تیسری گزارش یہ ہے کہ فرض کریں ہمارے یہ سنی تحریک والے ساتھی جو ہیں، سنی تحریک نہیں، سنی اتحاد کونسل، سنی اتحاد کونسل، سنی تحریک ایک علیحدہ پارٹی۔ ہاں یہ ٹھیک، آپ نے تھینک یو فار کریکشن۔ سنی اتحاد کونسل والے جو ہمارے ساتھی ہیں، یہ کہتے ہیں کہ ہماری کوئی
160 سیٹیں ہیں, کوئی کہتا ہے 180 سیٹیں ہیں, ابھی تک اس پہ اتفاق رائے نہیں ہو سکا ان کا. جتنی بھی ہیں اچھی ٹیکنالوجی ہے ان کی وہ باتیں کرنے کی, لیکن فرض کریں 180 ہی ہے, مثال دیتا ہوں, تو کچھ سیٹیں تو اس کے بعد بچتی ہیں نا جو جنرلی باقی جماعتوں نے لی ہیں, کوئی پیپلز پارٹی نے لی ہوں گی, کوئی مسلم لیگ نے لی ہوں, ان کا بھی آپ مینڈیٹ کو ماننے کو تیار نہیں ہے. ان کی طرف بھی آپ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم ان کو بھی نہیں مانتے. تو آپ کس کو مانتے ہیں؟ آپ پاکستان کے صرف ان ووٹرز کو مانتے ہیں جو آپ کے ووٹر ہیں, ان جماعتوں کو مانتے ہیں جو آپ کے ساتھ کھڑی ہیں. آپ ایم کیو ایم کو تانے دے رہے ہیں, ایم کیو ایم وہی ہے جو کل آپ کے ساتھ جو اتحاد میں بیٹھی تھی. ویسے تو ایم کیو ایم جو ہے وہ کافی سالوں سے ہر پارٹی کی حکومت میں شامل ہو جاتی ہے, لیکن ولید اقبال صاحب اب خیبر پختونخوا میں تو علی مین گنڈا پور صاحب چیف منسٹر بن چکے ہیں, آپ کی پارٹی سے ان کا تعلق ہے جی. تو ایک صوبے میں آپ کی پارٹی کی حکومت بن گئی ہے, تو کیا وہاں پہ جو الیکشن ہوا ہے وہ فیئر اینڈ فری تھا؟ دیکھیں جی, یہ اکثر یہ سوال اٹھتا ہے, میں اور اس کے جواب میں اکثر میں یہی کہتا ہوں کہ الیکشن ڈے پہ دیر از اونلی سو مچ یو کین ڈو. یہ ایک انگریزی کا بھی ایک فقرہ استعمال ہوتا رہا ہے, اور جو ریگنگ ہوتی ہے اور جو دھاندلی ہوتی ہے وہ سلیکٹیو ہوتی ہے, وہ وائڈ سپریڈ جو ہے وہ نہیں ہوتی. کے پی کے میں بھی دھاندلی ہوئی ہے, لیکن وہ سلیکٹیو ہے. کہ تعداد سیٹس کی وہاں کیونکہ کم ہے, خاص طور پہ جو ہے مجموعی پکچر کے اندر نیشنل لیول کے اوپر وہ نسبتاً کم وہاں پہ نشستیں ہیں. اور لیکن ہم کو بھی جس طرح تیمور جھگڑا صاحب والی سیٹ ہے, ایک مثال میں دے رہا ہوں, دیگر پارٹیوں کو ان پہ شکایت ہے, کچھ اور جہاں پہ کامیاب ہوئی ہیں پارٹیاں, کسی کو پی ٹی آئی سے بھی شکایت ہے. ہم تو تیار ہیں, ہم تو وہاں آڈٹ کے لیے بھی تیار ہیں. اور میں جب سلیکٹیو کی بات کرتا ہوں, سلیکٹیو ریگنگ کیا گنی چنی جگہوں پہ ہوتی ہے, بیکاز پتا ہوتا ہے کہ جی یہاں اگر کر دیں تو سوئنگ کر سکتا ہے پانسا جو ہے. اور اس میں اب تو اپنے آپ بھی تھک گئے ہوں گے سن کر کہ اس میں اسلام آباد کی 3 نشستیں ہیں, لاہور کی کچھ نشستیں ہیں. آپ کو بھی اچھی طرح پتا, آپ بھی الیکشن کے روم میں بیٹھے ہوئے تھے جب یہ کاؤنٹنگ اور ریزلٹس آ رہے تھے, اور سڈنلی جو ہیں وہ رک گئے. کراچی کی جو ہیں وہ نشستیں ہیں, بلوچستان کی, اب بہت سی نشستوں کے بارے میں یہ بات ہوتی ہے. تو وہ گن چن کے میں جو آپ کو کہنا چاہ رہا ہوں, مجھے علامہ اقبال کا شعر بڑے بچپن سے ہم سنتے آتے تھے, لیکن اب جو ہم کو سمجھ میں آ رہی ہے, جو اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں, وہ ایک شعر ہے نا کہ وہ جمہوری قبا میں پائے کوب, وہ جو یہ اصل میں استبداد نے جمہوری قبا میں کوب پا کے ہم اس کو آزادی کی نیلم پری نہیں کہہ سکتے. شعر کچھ اس طرح ہی ہے کہ دیوے استبداد جب جمہوری قبا میں پائے کوب, تو سمجھتا ہے یہ آزادی کی ہے نیلم پری. یہ ایک تسلط ہے جو ہمارے اوپر آیا ہے, اور یہ پی ایم ایل این اور پی 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 کا. اور یس, ایون سرکاری ریزلٹس پہ جاتے ہوئے میرے خیال 34 یا 35 یا 37% پاپولر ووٹ پی ٹی آئی کا ہے سرکاری ریزلٹس کے مطابق, 24% پی ایم ایل این کا ہے, اور کوئی 14% جو ہے وہ پی 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 کا ہے. تو یہ جو ہے, اور آپ نے جو سوال پوچھا نا کہ یہ اپنی مدت پوری کرے گی یا نہیں کرے گی, اس پہ میرا فی الحال تو یہی جواب ہے کہ اگر وہ مدت نہ پوری کرے تو پھر اور متبادل کیا ہے. وہ تو یہی ہے نا کہ اصل پاپولر پارٹی تو پی ٹی آئی ہے. تو ریاست کی پالیسی جو کہ 1.5 سال سے آئین اور قانون کو ایک طرف رکھ کے صرف پی ٹی آئی کو نشانہ بنانے کی ہے, تو میرے نزدیک تو جب تک پی ٹی آئی کے بارے میں ریاست کی پالیسی نہیں بدلتی, مجھے کوئی خطرہ نہیں نظر آتا اس گورنمنٹ کو. یہ میری اپنی ذاتی اسیسمنٹ ہے, یہ میری پارٹی کی پوزیشن تو میں نے ویسے کہہ دی, ہم تو جعلی مینڈیٹ والوں کو مانتے ہی نہیں. وہ ٹھیک ہے, قاہرہ صاحب کہیں گے کہ اس کے کہنے کے طریقے ہیں. 2 عدالتیں پنجاب میں نوٹیفائی ہوئی ہیں, الیکشن ٹریبیونلز, یا 10 سال بھی لگا دیں تو یہ کیسز نہیں کر سکیں گے ڈیسائیڈ, اگر یہ کتنی تعداد میں سیٹیں جو پنجاب کی ہیں اس کے اوپر. 2013 کے الیکشن کے کچھ کیسز ابھی تک, میرا اپنا کیس جو تھا وہ سپریم کورٹ سے کوئی 2020 یا 21 میں جا کے جو ہے اس کا فائنل ڈسپوزل ہوا تھا, جو 2013 کے الیکشن میں نے جو ہے کیس کیا ہوا تھا. میں ایگزامپل دے رہا ہوں آپ کو. تو یہ تو پنجابی میں کہتے ہیں نا کھو کھاتے ڈالنے کے مترادف ہے. جب تک کہ کوئی فورینسک آڈٹ نہ ہو, اور ہم نے تو کہا ہے 30% سیٹوں پہ 2 ہفتے کے اندر ہو سکتا ہے, نیشنل اور پروونشل. بہرحال یہ نہیں کرنا چاہتے, چلائیں اس کو جس طرح چلانا ہے جی. ہم تو اپنی مزاحمت کریں گے کیونکہ ہمارا موقف بڑا واضح ہے کہ جی عوام کی آواز کو کچلنا, اس کا گلا گھونٹ کے آگے بڑھنا, ول وی موو آن اور ناٹ, اس میں اس موونگ آن یا نہ موونگ آن کے اندر پی ٹی آئی ایک شریک ہے. اور آپ نے دیکھا ہے کل بھی وہ کہا ہے نا جیل سے جو نہیں ڈرتے, زرداری صاحب نے کہا ہے, تو نظر آ گیا ہے سب کو کہ پی ٹی آئی کوئی فین کلب نہیں ہے, پی ٹی آئی کوئی ممی ڈیڈی پارٹی نہیں ہے. پی ٹی آئی کے لوگ بھی جیل سے نہیں ڈرتے, بہت سے لوگ جیل میں ہیں اور روز جیل جا رہے ہیں. اچھا, تو یہ مزاحمت جاری رہے گی. ایک یہاں پہ وقفہ لیتے ہیں اور وقفے کے بعد قمرزمان قاہرہ صاحب سے پوچھیں گے کہ پاکستان پیپلز پارٹی وفاقی کابینہ میں شامل کیوں نہیں ہوئی. کیا اس نے
حکومت چھوڑنے کا آپشن ابھی تک کھلا رکھا ہوا ہے؟ وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں۔ کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید۔ قمر زمان کہہ رہے صاحب اب صدر بن گئے ہیں زرداری صاحب، گورنر بھی کم از کم 2 صوبوں میں شاید آ جائیں، پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہوگا، اور چیئرمین سینٹ کے بارے میں بھی سن رہے ہیں کہ وہ بھی پیپلز پارٹی کا ہوگا، لیکن آپ وفاقی کابینہ میں شامل نہیں ہوئے، کیا اس لیے کہ بوقت ضرورت باہر بھی جا سکیں؟ میر صاحب، ایک تو میں گزارش کروں گا کہ علامہ اقبال نے بڑے اعلیٰ اشعار کہے ہوئے ہیں، ہمیں بڑی ہدایتیں دی ہوئی ہیں، کاش یہ ہمیں 2018 میں بھی یہی شعر یاد آ جاتے ہیں تو پھر اور باتیں ہوتی اور چیزیں اصلاح کی طرف چلی جاتی۔ چلے وہاں نہ صحیح، ابھی صحیح، ابھی بھی ہمیں اصلاح کی طرف چلے جانا چاہیے، اور میں ابھی بھی سمجھتا ہوں کہ آپ کو پولیٹیکل فورسز کو بیٹھنا ہوگا، وے فارورڈ نکالنا ہوگا، ابھی کا بھی اور آئندہ کا بھی، اور سوائے اس کے اور کوئی رستے نہیں ہیں۔ ہاں، آپ کوشش کر دیکھیے، ہم مارے کھا کے یہ سبق سیکھ چکے ہیں، آپ بھی سیکھ جائیں گے۔ ہاں، دوسری بات، آپ نے بڑی خاص مسکراہٹ دکھائی، ہمارے آپ بھی کھا چکے ہیں، ہم بھی کھا چکے ہیں نا، سبق آ چکے ہیں۔ تو کچھ چیزیں وہ ہیں جو آپ کو کتابوں سے یا سمجھانے سے نہیں آتی، وہ وقت سے آتی ہیں۔ جہاں تک تعلق حکومت کا ہے، آپ نے فرمایا ہم حکومت میں نہیں آئے، نہیں امیر صاحب، اس وقت یہ لگی رہی ہے یا یہ چونچلے نہیں چل سکتے، اس وقت اس حکومت کو چلانا ہے، ہمارے پاس اس وقت کوئی اور آپشن نہیں ہے، یا تو اس اسمبلی سے اور کوئی حکومت بن نہیں سکتی، اگر نہیں بن سکتی تو پھر کیا کرنا ہے؟ پھر آپ اسی گورنمنٹ کو چلائیے یا نئے انتخاب کی طرف جائیے۔ کیا نیا انتخاب ان صوبائی حکومتوں کی موجودگی میں کوئی قابل عمل انتخاب آ پائے گا، قابل اعتبار انتخاب آ جائے گا، کوئی ایسا انتخاب ہو جائے گا جس پہ ہم اتفاق کر؟ آپ نے کہا کہ اس حکومت کو چلانا ہے، تو خالد مقبول صدیقی صاحب آج کابینہ میں شامل ہو گئے، چودھری صالح حسین صاحب شامل ہو گئے، علیم خان صاحب شامل ہو گئے، آپ کیوں نہیں ہوئے؟ میں اس پہ آنے لگا ہوں۔ تو ہم سمپل بات یہ ہے کہ ہم اگر تو یہ ہو کہ چھوڑ کے جانا ہے تو اس لیے شامل نہیں ہوئے، تو وہ شامل ہونے کے بعد بھی چھوڑا جا سکتا ہے، اس میں تو کوئی قدغن نہیں ہوتی، آپ کو کوئی ہتھکڑیاں تو نہیں لگی ہوتی نا۔ ہم گورنمنٹ میں بیٹھے بھی ہوں اور ہم کہیں تھینک یو ویری مچ ہم جا رہے ہیں، اور ہم نہ بیٹھے ہوں تو بھی ہم کہہ سکتے ہیں۔ لیکن میں نے پہلے عرض کی نا کہ یہ اب آپشن ہے نہیں۔ رہی بات کہ ہم نے کیوں فیصلہ کیا، ایک تو یہ ہے میر صاحب کہ یہ ہمارے دوستوں کی بھی خواہش تھی کہ جو لیڈ پارٹی ہے اس کا حق ہے، اس کو اپنی حکومت بنانی چاہیے اور ہمیں اس کو سپورٹ کرنا چاہیے۔ اور کولیشن لیڈ پارٹی تو پی ایم ایل این تو نہیں تھی لیڈ پارٹی، سر نہیں تھی تو وہ انڈیپینڈنٹس تھے، وہ بنا لیتے، وہ کسی کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں ہے، اکیلے ان کی حکومت نہیں بن سکتی، تو آپ کی مجبوری ہے نا، حالات نے آپ کو اس جبر میں بٹھا دیا، اگر ان کے پاس حکومت بن سکتی تو بنا لیتے۔ تو وہ حالات کے جبر کے تحت پی ایم ایل این ایک لیڈ پارٹی بن گئی۔ سر لیڈ پارٹی بن گئی، لیڈ پارٹی کے ساتھ آپ چل رہے ہیں، اب آپ کیا کر سکتے ہیں؟ آپ حکومت میں شامل ہوں، ایک بڑی کابینہ بنے۔ ہم نے کہا آپ ہمیں نہیں کہتے، ہم نہیں بنتے، اوکے، آپ کی بھی خواہش ہے، ہم بھی نہیں بنتے، آپ چھوٹی کابینہ کے ساتھ حکومت چلائیے، پاکستان کے فیصلے کیجئے۔ مختلف جماعتیں جب اکٹھی ہو جاتی ہیں نا کابینہ کے اندر، تو کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ اس سے فیصلہ سازی میں ڈیلے ہوتا ہے، ہمارا تجربہ اس سے بہت مختلف ہے۔ میر صاحب، ہم نے 2008 سے 2013 کی کولیشن گورنمنٹ میں پاکستان کی ریکارڈ لیجسلیشن کی ہوئی ہے، متنازعہ ترین ایشوز، جس میں این ایف سی ہے، جس میں 18ویں ترمیم ہے، جس میں قوموں کے حقوق ہیں، جس میں آغاز حقوق بلوچستان ہے، بے شمار کام ہیں جو کیے ہوئے ہیں، اور وہ کمزور حکومت نے کیے تھے، وہ کولیشن گورنمنٹ نے کیے تھے، اب بھی ہوں گے انشاءاللہ، آپ دیکھیں گے۔ تو بالکل ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم نے ان کو فیسیلیٹیٹ کیا، ان کی خواہش پوری کی۔ اچھا، تو ولید اقبال صاحب، یہ بھی ایک بڑا اہم سوال ہے کہ الیکشن کے جو نتائج ہیں اس پہ آپ کے کافی تحفظات ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ کی پارٹی جو ہے اس کو اکثریت حاصل تھی، مسلم لیگ نون دوسرے نمبر پہ تھی، پیپلز پارٹی تیسرے نمبر پہ تھی، لیکن آپ جو ہیں وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں تھے، لہذا پیپلز پارٹی نے مسلم لیگ نون کو سپورٹ کر دیا ہے۔ تو کیا اس میں آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی طرف سے جو ہے وہ جو رویہ اختیار کیا گیا اس کی وجہ سے شہباز شریف صاحب وزیر اعظم بن گئے؟ نہیں جی، وہ ایک محض ایک رویہ نہیں تھا، وہ ایک ایسی ایک نظریہ اور ایک ریالٹی ہے۔ دیکھیں جی، آپ دیکھیں آئرنی کیسی ہے تاریخ کی کہ پی ٹی آئی جب اس کی بنیاد رکھی گئی اور کتنے سال 2 دہائیاں عمران خان صاحب جدوجہد کرتے رہے، لوگ ان کا مذاق اڑاتے رہے، کبھی کوئی 0 سیٹ ملی، کبھی کوئی 1 سیٹ ملی، لیکن سارا وقت موقف یہی تھا کہ جی یہ جو 2 پارٹی سسٹم ہے، اور یہ جو ایک طرح کا پھر بعد میں
یہ سمجھوتا ایکسپریس کے الفاظ بھی، اور انہوں نے کہنا شروع کیا کہ میں ایک گیند سے 2 وکٹیں گراؤں گا، اور وہ سارا کچھ ہمارے سارا وجود، ہماری ساری ایگزسٹنس جو ہے اور آئیڈیالوجی جو ہے وہ کھڑی ہوئی ہے کہ اس 2 پارٹی سسٹم کے اندر ایک تھرڈ انٹرنٹ، یہ جس کو نیو کڈ ان دا بلاک کہہ لیں، اور یہ اور جس طرح سے بھی کہ ان کو جو ہے کیونکہ یہ اس لائق نہیں ہے، اور انہوں نے جس طرح سے ملک کے ساتھ کیا ہے اور اپنی ذاتی جو ہے اثاثوں میں جو اضافے ہوئے ہیں بیرون ملک، جس کے لیے کوئی ایکسپلینیشن، کوئی منی ٹریل، کوئی کچھ نہیں، جس طرح سے منی لانڈرنگ ہوئی ہے، اور پھر جیسے ہی پی ڈی ایم گورنمنٹ آئی ان کیسز کو ختم کر دیا گیا، اربوں روپے کی، یہ 1100 ارب روپے کے، آئی تھنک یہ فگر کئی دفعہ عمران خان صاحب بول چکے ہیں، یہ آ کے پہلے تو انہوں نے رجیم چینج کے بعد یہ سب کچھ کیا. تو یہ تو اس کے بیک گراؤنڈ میں ہے کہ اپنا سارا موقف ہم ڈسٹروائے کر دیں ان کے ساتھ بیٹھ کے. ایک بات یہ، دوسری یہ کہ پھر آپ دیکھیں الیکشن میں کیا ہوا، اور الیکشن کے پورے پروسیس میں کہ ساری پارٹیوں کو کھلے عام مطلب الیکشن اپنی مہم، پولنگ، سب کچھ کیمپین، سب کچھ کرنے کی اجازت، اور پی ٹی آئی مسلسل اس کا نشانہ. اگر جمہوریت کے اتنے بڑے علمبردار تھے، کسی نے ایک نے نہیں سٹینڈ لیا. میں تو میاں صاحب کو خاص طور پہ، کیونکہ وہ سب سے بڑے اس کے بینیفیشری بن کے امپورٹ ہوئے تھے واپس پاکستان، ان کو میں نے کہا کہ جی یہ وقت ہے سٹینڈ لینے کا، آپ کہیں لیول پلینگ فیلڈ دیں، نشان ہمارا چھنا، وہ سب کچھ ہوا. لیکن اس کے بعد پھر آپ یہ دیکھیں یہ کس طرح کا رزلٹ آیا، اور اس میں بھی جو ہوا ہمیں تحفظات ہیں. ہم ان کے ساتھ اس لیے بھی نہیں بیٹھنا چاہتے. سارے بیک گراؤنڈ کو میں پیش کرنے کے بعد یہ کہوں گا کہ بالکل اگر آپ حال ہی کا دیکھیں کہ یہی تو سارے بینیفیشریز ہیں اس کے، اور اس میں بتا دوں زیادہ پی ایم ایل این اور ایم کیو ایم 3 کا نام لیا ہے خان صاحب نے پرزور طریقے سے. پی ایم ایل این اور ایم کیو ایم، اور تیسرے نمبر پہ یس پی 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 کی اپنی ووٹ بینک سندھ میں ہے، ایکنالج کیا ہم کرتے ہیں، لیکن اس طرح اربن سندھ میں ان کو نہیں. وہ جو ڈاکٹر عارف علوی والی سیٹ ہے جس پہ ان کے کوئی تھرڈ آنے والے کو فرسٹ کر دیا گیا ہے، تو وہ جو بینیفیشریز بھی ہیں وہ پہلے اپنے ایسے لوگ ڈھونڈیں جو جس طرح حافظ نعیم الرحمان صاحب جیسے ہیں جماعت اسلامی والے، یا جی ڈی اے نے جس طرح کی پوزیشن لی ہے، یا جس طرح مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب نے کہا ہے کہ ان کو پتہ ہے، وہ خود تو نہیں جیتے، ان کو پتہ ہے اصل میں کون جیتا ہوا تھا. تو کیوں ہم ان کے ساتھ بیٹھیں جب تک یہ خود نہیں اس بات کو تسلیم کرتے کہ یہ کس چیز کی پیداوار ہیں. اور وہ اپنے جو ہے ہمارا جو مینڈیٹ، اور پھر جس طرح پولیٹیکل پریزنرز، یہ جب مخصوص نشستوں کی باری آئی تو وہ ہمارے اور الیکشن کمیشن کے درمیان ایک معاملہ تھا، یہ خود اس میں جمپ ان کر گئے. اس سے پہلے کہ کائرہ صاحب یہ اسٹیج تھا سارا کچھ. 5 دن وہ کرتی رہی. آپ سے کروں گا، الیکشن آپ کی ساری باتیں ٹھیک ہیں، لیکن اس ساری گفتگو میں آپ مولانا فضل الرحمان صاحب کا نام بھول گئے ہیں. آپ ان کے ساتھ کس نظریے کی بنیاد پہ بیٹھنے کے لیے تیار؟ انہوں نے فیصلہ نہیں کیا ابھی تک نا جی. اچھا، انہوں نے فیصلہ نہیں کیا. لیکن میں صرف یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا، ایک چھوٹی تھوڑی سی بھی نیک نیتی ان پارٹیز نے دکھانی ہوتی تو وہ الیکشن کمیشن کے ساتھ جا کے پارٹی نہ بن جاتے مخصوص نشستوں کے چھینے جانے پر. میں آپ کو حامد صاحب اپنے پورے قانون اور آئین کے نالج سے یہ بتا سکتا ہوں کہ وہ سیٹیں ہمیں ملیں یا نہ ملیں، آئین میں کوئی گنجائش ہی نہیں ہے کہ وہ کسی اور پارٹی کو دے دی جائیں. وہ اس طرح ہی ہے کہ جی کسی شخص نے 40-50 نمبر کا پرچہ اٹیمپٹ کیا ہے، اتنے ہی سوال کیا جس کے 50 نمبر ملتے ہیں، اس کو 70 نمبر اٹھا کے آپ کس طرح دے سکتے ہیں؟ آئین میں گنجائش نہیں. اور قانون اور آئین میں گنجائش تھی، اور ابھی ہم نے اسے چیلنج کیا ہوا ہے، لیکن وہ اس میں صدارتی انتخاب بھی گزر جائے گا، سینٹ کا انتخاب بھی گزر جائے گا، جو سارا کچھ انہوں نے کٹ کرنا ہے پی ٹی آئی کو ڈاؤن ٹو سائز وہ گزر جائے گا. تو کوئی نیک نیتی تو انہوں نے دکھائی ہی نہیں ہے اپنے کانٹیکٹ سے، بلکہ اس کا الٹ دکھایا ہے. یہ تو اس سارے پروسیس کا حصہ ہیں یہ پارٹیز، اس ریاستی جبر کا اور اس جمہوریت کے قتل کا یہ حصہ خود بنے رہے ہیں. ایک میں نے وقفہ لینا جی، وقفے کے بعد میں دوبارہ آتا ہوں. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. جیسا کہ میں نے گفتگو کے آغاز میں کہا تھا کہ وقت کبھی ایک سا نہیں رہتا، وقت بدلتے دیر نہیں لگتی، اچانک وقت بدل جاتا ہے. لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے لیے وقت ہمیشہ ایک سا رہتا ہے، اور ایسا ہی ایک معاملہ آج سپریم کورٹ آف پاکستان میں زیر بحث آیا. ایک صحافی ہیں اسد طور صاحب، جب عمران خان صاحب کی حکومت تھی تو اس وقت بھی ان پر ایف آئی اے نے بہت سے مقدمے بنائے تھے، اور ان کے گھر میں گھس کے ان کو مارا بھی گیا. تو اس زمانے میں جو سپریم کورٹ میں ایک کیس ٹیک اپ ہوا تھا، اس کی جو سماعت ہے وہ اب دوبارہ شروع ہو گئی ہے. وہ اسد طور صاحب جو ہیں انہیں اب اس دور حکومت میں بھی ایف آئی اے کی طرف سے مقدمات کا سامنا ہے اور وہ گرفتار ہیں. تو اس پر آج چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب اور اٹارنی جنرل صاحب اور آئی جی اسلام آباد اور ایف آئی اے کے حکام کے درمیان کیا گفتگو ہوئی. جسٹس صاحب نے کہا کہ آئی جی صاحب پورا ملک آپ کی کارکردگی دیکھ رہا ہے، آپ کے رویے سے لگتا ہے کہ آپ مجرموں کی سہولت کاری کر رہے ہیں.
کسی صحافی کو بھی گولی مار دو, کسی پہ تشدد کرو, کسی کو اٹھا کے لے جاؤ, سیف سٹی کیمرے خراب ہو جاتے ہیں. اٹارنی جنرل صاحب سے پوچھا یہ کس قسم کے آئی جی ہیں, ان کو ہٹا دینا چاہیے. یہ چیف جسٹس صاحب نے برہمی کا اظہار کیا. اسد طور کے خلاف مقدمے میں سنگین نوعیت کی دفعات عائد کی گئی ہیں, تو یہ حساس معلومات سمیت دیگر دفعات کا اطلاق کیسے ہوتا ہے؟ یہاں پہ اٹارنی جنرل نے کہا کہ اسد طور کی ایف آئی آر میں الیکٹرانک کرائمز ایکٹ کی روک تھام کی کچھ دفعات کا اطلاق تو بنتا ہی نہیں تھا. یہ اٹارنی جنرل نے کہا, جبکہ انکوائری نوٹس میں لکھا گیا ہے کہ عدلیہ کے خلاف مہم پر ان کو طلب کیا جا رہا ہے, اور ایف آئی آر میں عدلیہ کے خلاف مہم کا ذکر تک نہیں. تو چیف جسٹس نے کہا یہ عدلیہ کے کندھے پہ رکھ کے بندوق چلائی گئی ہے, کیوں نہ ایف آئی اے کو توہین عدالت کا نوٹس دیں. سپریم کورٹ کے کسی جج نہ رجسٹرار نے ایف آئی اے کو شکایت کی تو سپریم کورٹ کا نام استعمال کر کے تاثر دیا گیا جیسے عدلیہ کے کہنے پہ کارروائی ہوئی. اس طرح تو آپ عوام میں عدلیہ کا امیج خراب کر رہے ہیں, یہ چیف جسٹس صاحب نے حکومت کو کہا. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے قاہرہ صاحب کہ جس قسم کے مقدمے عمران خان کے دور میں بن رہے تھے ویسے ہی مقدمے اس دور میں بھی بنیں گے, تو اس کی کچھ نہ کچھ ذمہ داری تو پیپلز پارٹی کو بھی لینی پڑے گی. میر صاحب, حکومت جو بھی ہو, پہلی بات تو یہ ہے کہ اس طرح کے مقدمات نہیں بننے چاہیے. ہمیں اپنی طرف سے ذمہ داریوں کا مظاہرہ بھی کرنا چاہیے. یہ بات بھی درست ہے کہ حکومتیں ہائی ہینڈنس کا شکار ہو کے زیادتی بھی کرتی ہیں. طاقتوروں کا ایسا سٹائل رہا, ماضی میں بھی رہا, ابھی بھی ہے. لیکن ہمیں یہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ بہت سارے کام ہماری طرف سے, ایون صحافیوں کی طرف سے بھی کچھ چیزیں کریکشن کی طلبگار ہیں, اس کا بھی خیال کرنے کی ضرورت ہے. ایک بات ہے میر صاحب, میرا اور آپ کا اختلاف ہو سکتا ہے, ملک میں نا فوری طور پہ کوئی انقلاب نہیں آ جانا. کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ ہم کل انقلاب کی طرف جا رہے ہیں. جہاں جہاں انقلاب آئے ہیں نا وہاں دہائیوں سٹرگلز ہوئی ہیں اور کسی نظریے کے مطابق ہوئی ہیں, اور پھر لاکھوں لوگوں کی شہادتیں ہوئی ہیں, تب جا کے وہ انقلاب اپنی جگہ پہنچے ہیں, ورنہ انارکی کے اوپر ہی منتج ہوئے ہیں. اب دیکھنے کی ضرورت یہ ہے کہ ہمیں پاکستان کے حالات کے مطابق اس کو سامنے رکھتے ہوئے جائز طریقے سے کرٹیسزم بھی کرنا ہے, اپنے حق بھی مانگنے ہیں, جمہوریت میں بھی آگے جانا ہے. میرے بھائی نے ابھی بہت ساری باتیں کی ہیں, میں اس کی طرف نہیں جانا چاہتا, لیکن آئیڈیالوجی ہی اگر باتیں کرنی ہے خان صاحب کی تو 2013 اور 2018 میں کہاں تھی وہ آئیڈیالوجی؟ 2022 تک تو وہی آئیڈیالوجی رہی. 2022 میں آگے جب پوزیشنیں بدلیں تو آپ اس کو ایک نئی آئیڈیالوجی کا نام دے لیجیے, چلیں دیر آیت درست آیت. بٹ سوال یہ ہے کہ 4 سال حکومت میں رہے, وہ کون سے 4 چاند ہیں جو لگا دیے؟ پاکستان کے کوئی ایک اچیومنٹ آج تک نہیں بتا سکتے. میں یہی تو سوال کر رہا ہوں کہ جس قسم کے مقدمے عمران خان کے دور میں صحافیوں پہ بنتے تھے ویسے مقدمے اب بھی بن رہے ہیں, فرق کیا پڑا ہے؟ میر صاحب, ہمیں تو بنے بنائی ملے لیکن بن رہے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں بننے چاہیے. اور میں یہ بھی ساتھ ہی کہہ رہا ہوں کہ ہمیں دونوں طرف کو چیزوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے, جہاں پہ ہمارے اداروں کی, ہماری گورنمنٹ کی کچھ مجبوریاں ہیں, ہمارے صحافیوں کی بھی مجبوری, انہوں نے بھی اپنی صحافت کرنی ہے اور جائز طریقے سے کرنی ہے. کچھ چیزیں قدغنیں, کچھ جائز باتیں وہ جو نہیں کہنی چاہیے, یا اس کے کہنے کا اسلوب کچھ اور ہونا چاہیے. آپ لوگ بھی تو ہیں, بہت سارے صحافی ہیں, بڑی تلخ باتیں آپ کہتے ہیں, بہت تلخ باتیں آپ کہتے ہیں, لیکن آپ کو اب ایکسپیرینس ہو گیا ہے کہ تلخ باتیں کیسے کہنی ہے. تلخ بات اگر آپ ٹی وی پہ نام ہی کہیں تو پھر بھی 9 مہینے کی پابندی لگ جاتی ہے ہم پہ, جیسے کہ میں نے اس کیا کہ یہ بات درست ہے, آپ تو بہت سارا بھگت چکے ہیں, لیکن ہمارے بہت سارے ایسے جرنلسٹ ہیں جو بڑی تلخ باتیں کہتے ہیں بشمول آپ کے, لیکن وہ اس اسلوب سے کہتے ہیں کہ وہ قدغنوں میں نہیں. اچھا, میرے پاس وقت کی کمی ہے, آپ کا بہت شکریہ, اور ولید اقبال صاحب آپ کا بھی شکریہ. میں چلتے چلتے وہی یاد دہانی کراؤں گا. شروع میں نے کہا تھا کہ واقعی پاکستان میں کوئی انقلاب نہیں آنے والا, لیکن 2015 میں جس آصف علی زرداری نے یہ کہا تھا کہ آپ 3-4 سال کے لیے آتے ہیں, ہم نے یہیں پہ رہنا ہے, پھر وہی آصف علی زرداری صاحب جو ہیں وہ دوبارہ بار بار قیدی بنے, بار بار وہ پاکستان کے صدر بن جاتے ہیں. 13 سال اور 7 مہینے ٹوٹل ان کی قید بنتی ہے. 13 سال 7 مہینے قید میں گزارنے والا بندہ جو ہے وہ دوبارہ صدر پاکستان بن گیا ہے. تو یہ میں نے اس لیے کہا ہے کہ قیدی جو ہے وہ صدر بھی بن جاتا ہے, اور قیدی جو ہے وہ وزیر اعظم بھی بن جاتا ہے, اور قیدی جو ہے وہ فیڈرل منسٹر بھی بن جاتا ہے. لیکن یہ جو لوگ سرکاری نوکری میں ہوتے ہیں نا, اپنے آپ کو سیاستدانوں سے زیادہ طاقتور سمجھتے ہیں, ان کا انجام جو ہے اس کو مزید ایکسپلین کرنے کے لیے میں اور کچھ نہیں کہوں گا. یہی بار بار کہے جا رہا ہوں, وقت بدلتے دیر نہیں لگتی, اس لیے اس کا خیال رکھیں, اللہ سے ڈریں, اپنے آپ کو خدا مت سمجھیں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.